چلیں جی، اب ہم نے کرنا ہے یہ والا. اس میں کیا ہے؟ گرشمے گزرے کا ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ جی اصل فیمیل ہے. کچھ کہہ نہیں سکتے، میں شور نہیں ہوں. امید کے حوالے سے پاسبلٹی ہے کہ یہ میل ہی ہو. آپ چیک کر سکتے ہیں. امید جو ہے میل نیم ہے یا فیمیل ہے؟ اصل تو کنفرم ہے کہ فیمیل نیم ہے. اچھا جی، اشادہ کی افادہ لیری ایشلیشترلم گروش میں گزرے گروشروس مرحبا کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ سے مرحبا. مرحبا کا مرحبا. تشکر ادرم. Rica ederim. hoşça kal کا Güle güle. memnun oldum. Ben de nasılsın? iyiyim. nerelisin? Çiğneyelim. ne haber? hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. senin adın ne? Ahmet. چلیں جی اس طرف آ جائیں. تو ای اقشام لار اس نے بولا ہے تو اس کو کیا بولا گیا ہوگا کہ اس نے ای اقشام لار بولا ہے؟ ای اقشام لار ہی بولا ہوگا. اس نے ای اقشام لار ہی بولا ہے تو اس کو جواب ملا ای اقشام لار. یہاں پہ اس نے کیا بولا ہے کہ اس کو جواب ملا بینی مدن تھیمو سینی ندن نے. سینی ندن نے سینی ندن نے سینی ندن نے تو یہ کہے گی بینم ادم عائشہ. ٹھیک ہے جی. نسل سن iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerelisin? İspanyalıyım. Sen nerelisin? Türkiye'liyim. Hoşça kal. گلے گلے. جی اس ایکٹیویٹی کی سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی سمجھ آ گئی. چلیں ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں کائنڈلی. اس میں یہی تھا کہ ای اقشام لار لکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا لگانا تھا کہ اس کا جواب ای اقشام لار ہے. اسی طرح نیچے بینی مدم تیمو لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس نے پوچھا ہوگا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا ہوگا. پھر اس کے بعد اس نے نام پوچھا تو اس کو جواب عائشہ نے یہ دینا تھا نا بینی مدم عائشہ نسلسن. اس کے بعد یہاں پہ اس نے بولنا تھا تشکر ادریم یم سن نسلسن بیندیم. بیندے ممنون اولدم سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ممنون اولدم. اور پھر اس کے بعد اسپانیہ لیم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سوال کیا ہے نیرلسن. پھر اس کے بعد سین نیرلسن پوچھا ہے تو عائشہ نیم کی وجہ سے ہم نے اس کو ترکی لیم بولا ہے. کچھ بھی لگا سکتے تھے. عائشہ جس طرح سے نام لکھا ہوا ہے اور لیٹر لکھے ہوئے ہیں اس لحاظ سے ہم نے اس کو ترکی لیم بول دیا ہے. اور گلے گلے سے پہلے یعنی کیا بولا گیا ہوگا کہ گلے گلے جواب ملا ہے ہوشا کال. ٹھیک ہے جی. تو باقی جو باہر آپ بات کریں گے یہ تو کتابی بات ہے نا. باہر بات کرتے ہوئے دونوں ہی گلے گلے بول سکتے ہیں، دونوں ہی ہوشا کال بھی بول سکتے ہیں. اچھا جی اب آ گئے ہیں ہمارے پاس محاورے اور کوشش کریں گے ہم یہ سارے محاورے جو ہیں وہ آج ہو جائیں. یہ ہیں 12 میرا خیال ہے. ہاں 12 یہ ہے اور 6 نیچے ہیں. 18 کے 18 ہم نے اگلے 15 منٹ میں انشاءاللہ کرنے. عافیت اولسن جو ہے آپ لفظی معنی اس کا لیں تو وہ بنتا ہے کہ عافیت ہو. ٹھیک ہے جی. فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم کھانے کی بات جہاں پہ انوالو ہوگی وہاں پہ ہم عافیت اولسن بولیں گے. ٹھیک ہے. کھانا کھا رہا ہو، کھانا سرو کریں، کھانا کھا کے کوئی فری ہو
آپ نے کسی کو کھانا کھلایا ہو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے. کھانے کی بات جہاں پہ انوالو ہوگی وہاں پہ ہم کہیں گے عافیت olsun. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ای درسler. آپ کا درس اچھا ہو, آپ کی کلاس, آپ کا لیسن اچھا ہو. ٹھیک ہے جی. تو عافیت سر عافیت اولسن میں 8 نمبر آئے گا جو پکچر میں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ویسے گوگل ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس صورت میں یہ اس کی ٹرانسلیشن آتی ہے انجوائے یور میل. ٹھیک ہے, اپنے کھانے کو انجوائے کریں, اپنے کھانے کا لطف اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح میں نے کہا عافیت olsun جو عربی جاننے والے ہیں یا اردو میں بھی ہم نے عافیت لفظ کا استعمال کیا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے اس میں عافیت ہو, فائدہ مند ہو, نقصان دہ نہ ہو. ای درسler آپ جو کلاس کے لیے جا رہا ہو, کلاس میں ٹیچر پڑھاتے ہوئے دوست ایک دوسرے کو, کلاس میں موجود لوگ ایک دوسرے کو کلاس شروع ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں ای درسler. اور یہ نمبر 4 ہوگی پکچر. کوئی بات نہیں. بول شانسلار جو ہے, بول کا مطلب زیادتی, زیادہ. بول لک جو ہے زیادتی کو کہتے ہیں اور بول زیادہ کو کہتے ہیں. شانس قسمت کو کہتے ہیں, اور لار جو لگا ہے وہ بھی پلورل کے معنی میں آتا ہے. تو بہت اچھی قسمت ہو, اس معنی میں اس کو لیتے ہیں. اور یہاں پہ یہ نمبر 1 کے ساتھ لگے گا. اور کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کے کمپٹیشن میں جا رہا ہو, جاب انٹرویو کے لیے جا رہا ہو, ایگزام کے لیے جا رہا ہو, تو ایسی سب سچویشنز کے اندر ہم اس کو کہیں گے بول شانسلار. اس کے بعد ہے تبریک لار. کوئی کسی کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہو تو ایسی صورت میں ہم اس کو تبریک لار بولتے ہیں. بول شانسلار نمبر 1 ہے اور تبریک لار جو ہے وہ نمبر 7 ہے. اس کے بعد ہے چوک یشا. چوک یشا کا لفظی معنی لیں تو یہ بنتا ہے کہ چوک کا مطلب زیادہ اور یشا کا مطلب زندہ رہو, زیادہ دیر تک زندہ رہو, سلامت رہو. زندہ باد کے معنی میں بھی جیسے ہم کرتے کہ بولتے ہیں اردو میں زندہ باد, تو یہ اس معنی میں لیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس کو جیسے میں نے کہا کہ اگر ٹرانسلیٹر کا استعمال کریں گے تو اس صورت میں اللہ بلیس یو, اللہ کی تم پر رحمت ہو, اس سینس میں اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن آئے گی. اور کوئی چھینک مارے تو اس کو جو ہے آپ بولیں گے چوک یشا. اس کے بعد جو ہے وہ لطفاً برائے مہربانی کے معنی میں آتا ہے. منانا ہو, خاص طور پہ جیسے بچہ اپنی مدر کو یا اپنی ٹیچر کو یا کسی بڑے کو منائے گا تو وہ لطفاً کر کے بلائے گا, مطلب منائے گا. تو یہ نمبر 10 آ جائے گی. یہاں پہ چوک یشا میں نمبر 5 ہے. اوزور دلیرم کے اندر جو ہے معافی چاہتا ہوں. دل میں جو ہوتا ہے وہ چاہنا ہوتا ہے, دعا کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خواہش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پہ دلیر جو لگا ہوا ہے وہ اگین جو تشکر ادرم اور ایدیورم کے اندر جو جس طرح سے فرق تھا نا گینش زمان کا, وہی یہاں پہ دلیورم بھی آپ بول سکتے ہیں, اوزور دلیورم. اور اوزور دلیرم ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ گینش زمان میں ہے. اور معنی کیا ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اور یہ نمبر 12 میں آئے گا. اس کے بعد ہے سر مالیسف بھی تو بولتے ہیں, I'm sorry کو. مالیسف جو ہے وہ جب آپ اسٹور پہ جاتے ہیں اکثر تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز ہے آپ کے پاس, تو وہ کہتے ہیں مالیسف. افسردگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس انفارچونیٹلی کے معنی میں. اچھا جی, تو اچھا حضور دلیرم کی جگہ پھر آپ کا وہ فاردون بھی آ سکتا ہے, آف درسنس بھی آ سکتا ہے. لیکن ان کے جو ہے وہ معنی یا ان کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ایسی سچویشن میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو اگلے کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. پاردون, آپ جیسے فار ایگزامپل آپ ٹرام وے کے اندر ہیں یا آٹوبس کے اندر ہیں اور آپ
गुजरना चाह रहे हैं और आगे कोई खड़ा हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं pardon, geçebilir miyim, मैं क्या गुजर सकता हूँ। और इसको इस तरह से भी ये लोग कहते हैं az müsaade eder misiniz, थोड़ा सा मुझे निकलने दोगे, रास्ता दोगे, ठीक है जी, तो मुझे थोड़ा सा फ्री करोगे, मतलब रिलैक्स करोगे कि यहाँ से मैं गुजर सकूं, तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो ई के लैर जो है गुड नाइट के मानी में आता है और यहाँ पे नंबर 2 में आएगा। और फिर उसके बाद गेचमिश ओल्सन जो है लफ्सी माना जो है वो लें या गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करें तो उस सूरत में गेट वेल सून है, लेकिन इसको लफ्ज़ को तोड़ के देखें, हिस्सों में तकसीम करके देखें तो गेचमिश, गेच गुजरना होता है, मिश जो है ये माजी का सफिक्स है। गेचमिश ओल्सन, ओल्सन का मतलब है हो जाए। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम ये देखें एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वहाँ पे किया हुआ है। अच्छा जी, तो गेचमिश ओल्सन, गेट वेल सून के माने में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि माजी में तब्दील हो जाए, जो भी लम्हा आपके ऊपर परेशानी का आया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो बनाई हुई है एक मरीज़ की और ये नीचे भी दिखाएंगे तो वहाँ पे भी मरीज़ को ही ज़्यादा उसमें ये हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन ऐसी तमाम सिचुएशंस जिनके अंदर कोई किसी को कोई परेशानी आई हो, परेशानी का लम्हा हो उसके ऊपर या नुकसान पहुंचा हो और आप उसकी खबर सुने आपके सामने हो तो आप उसको गेचमिश ओल्सन बोल सकते हैं। मुतलू यिल्लार खुशी के साल, और ये सालगिरह पे बोलेंगे आप। और तमाम का मतलब ठीक है, नंबर 3 में बोलेंगे। ई योलजुलुकलार का मतलब है आपके सफ़र अच्छे हों। अच्छा, यहाँ पे योल का मतलब रास्ता होता है, योलजू का मतलब मुसाफिर होता है, योलजुलुक, योलजू का मतलब होता है मुसाफिर और योलजुलुक का मतलब होता है सफ़र, ठीक है जी। तो आप ई और ये लार लार जहाँ पे आप देखें ज़्यादातर जगहों पे लार लार लगा हुआ है, लैर लार लैर, तो ये आप इससे मतलब कभी कहीं से लॉजिक का पता नहीं चला, लेकिन हुस्न ज़न रखते हुए या जो इनका तरीका कार है उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए इससे हम यही चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुआएं देने में और डील करने में, एक दूसरे को इज्जत देने में ये बहुत उस लिहाज से अच्छे हैं। उस लिहाज से देखें तो आने वाला जितने भी सबक हों, जितनी भी रातें हों, जितनी भी शामें हों, वो सारी अच्छी हों, इस सेंस में लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है अशादा की लहरे बकालम ने जमान ने सोलियोरुस एशलेस्तिरलम। नीचे दिए हुए को देखते हैं किस वक्त क्या कहते हैं, मिलाते हैं। अन्य लार गुनु माओ का दिन होता है, हास्तालक बीमारी को बोलते हैं, बायराम ईद को बोलते हैं, दून शादी को बोलते हैं, दोम गुनु सालगिरह को बर्थडे पैदाइश का दिन, दोम पैदाइश को बोलते हैं और गुनु दिन पैदाइश का दिन आप कह सकते हैं। यानी ये नया साल। यहाँ पे अब देखें तो बायरामनस कुतलू ओल्सन, आपको आपकी ईद मुबारक हो, ठीक है जी। ये बायराम वैसे छुट्टी के मानी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये ईद के मानी में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे नंबर 1 लगा देंगे। इसी तरह दून शादी को बोलते हैं और शादी पे आप क्या बोलेंगे, सोनसुज मुतलुलुकलार, ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ। दोम गुनों पे आप क्या कहेंगे, दोम गुनुन कुतलू ओल्सुन, तुम्हें तुम्हारी सालगिरह मुबारक हो। निजे सेने लहरे, यहाँ से भी आप वो चीज़ निकाल सकते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कही कि आने वाले जितने भी साल हों, जितनी भी रातें, जितनी भी शामें, दिन, सब वो सारे ही अच्छे हों। यहाँ पे जो ये ए लगा हुआ है ये यूनेल में एकी का ए है, तो ये भी वो चीज़ कहती है कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी उम्दा सालों में दाखिल हो जाए, ठीक है जी। तो दोम गुनों पे हम दोम गुनुन कुतलू ओल्सुन कहेंगे। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि ई की दोदुन,
ٹھیک ہے جی. اور ای کی وارثن کے سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی بہت سے طریقے ہیں، بہرحال اس کو ہم ساتھ ساتھ چیزوں کو کرتے رہیں گے. یعنی یل کے اوپر کیا کہیں گے؟ ای سینیلیر، اچھے سالوں کی طرف. اور ہاستالک بیماری کے اوپر جو ہے وہ گیچمی شولسن. صرف بیماری کے اوپر نہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جتنے بھی پریشانی کے موقع ہوں گے ان سب پہ آپ کیا کہیں گے؟ گیچمی شولسن. اننے لیر گنو پہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اننے لیر گنن کتلو اولسن اننے جیم، ماؤں کا دن آپ کو مبارک ہو امی جان. امی جی، وہ ہمارے ہاں جو جی اور جان کر کے بولتے ہیں نا، یہ جرم جو ہے وہ اس سینس میں ہے. کوئی سوال ہے؟ ایک بار ریپیٹ ہو جائے تو اچھا ہوگا. کسی کو ریپیٹ کر دیں. جی سر. چلیں، میں اسے اگلی ایکٹیویٹی کا سوچ رہا تھا، چلیں اسی کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں آگے پڑھ لیں گے. اچھا جی، یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ نیچے دیے ہوں کو دیکھتے ہیں، یعنی محاورے ہی ہیں وہ بھی. نے زمان کس وقت نے سوئلیورس کیا کہتے ہیں؟ ایشلیشترلم ملاتے ہیں. ہم نے نمبرنگ کرنی تھی. اننے لیر گنو پہ کیا، یہاں پہ نیچے والے 6 میں سے کیا لگانا تھا؟ نمبر 4 ہم نے لگانا تھا، اور ادھر لکھا ہوا ہے اننے لیر گنن کتلو اولسن اننے جم، آپ کو ماؤں کا دن مبارک ہو امی جان یا امی جی. ہاستالک بیماری کو بولتے ہیں، اور کوئی ہاستہ جو ہوتا ہے بیمار کو بولتے ہیں. تو بیماری کے موقع پر یا بیمار کو دیکھیں، ہاسپٹل میں کسی کو دیکھیں، یا کوئی بھی پریشانی کا موقع پہ اگلے کو آپ کہہ سکتے ہیں گیچمی شولسن. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہاستالک ہو گیا. بائرام عید کے اوپر، عید پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بائرامنس کتلو اولسن. اور بائرامنا کتلو یورم، بائرامنز کتلو یورم، میں آپ کی عید منا رہا ہوں. لفظی معنی لیں تو میں آپ کی عید منا رہا ہوں، لیکن اس کو بھی آپ عید منان مطلب عید مبارک کے معنی میں استعمال کر دیتے ہیں. لفظی معنی اس کا بن رہا تھا کہ میں آپ کی عید منا رہا ہوں، بائرامنز کتلو یورم. لیکن بائرامنز مبارک اولسن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کتلو اولسن، کتلو کا مطلب منانا ہوتا ہے، مبارک اولسن بھی بول سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے دون. شادی پہ کیا ہے؟ سونسوز مطلو لکلال، یعنی آپ کی آگے جو زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں نہ ختم ہونے والی خوشیاں ہوں. اور دوم گنو پہ دوم گنون کتلو اولسن نیجے سے نیلارے، تمہیں تمہاری سالگرہ مبارک ہو، عمدہ سالوں کی طرف تمہاری زندگی داخل ہو، اس میں داخل ہو جائے. اور یعنی یل کے اوپر نیا سال جب شروع ہو رہا تو ای سینیلر آپ بول سکتے ہیں. اور جہاں جہاں ای لگا ہوا ہے وہاں پہ ہائر لے بھی آپ لگا سکتے ہیں. چلیں جی، آج یہیں تک رہے گا، اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. عید میں حوث یہاں پہ بڑا شارٹ کٹ سا کہتے ہیں، بائرام میلیک سم تھنگ لائک، بڑا شارٹ سا عید مبارک یا ہیپی عید کے معنوں میں کچھ بڑا شارٹ کٹ سا بولتے ہیں. عید یہاں پہ وش کرنے کا موقع ملا ہے تو وہ کچھ ایسے فرماتے ہیں، بائرام میلیک سم تھنگ لائک دیٹ. دوبارہ دھیان کریے گا، یا جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے دوبارہ سننے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، میرے کانوں سے ایسا کچھ نہیں گزرا ہوا، اگر گزرا ہوتا تو میں ضرور شیئر کرتا. سر یہ جو برتھ ڈے والا ہے، کین یو پلیز ایکسپلین اٹ اگین؟ میرے سر پہ سے گزر گیا. دوم گنون، تمہیں تمہارا پیدائش کا دن کتلو اولسن مبارک ہو. نیجے سینے لہرے، عمدہ، نیجے نائس سے ہے، نیجے سینے لہرے تمہاری جو زندگی ہے وہ عمدہ سالوں میں، اچھے سالوں میں داخل ہو جائے، اس معنی میں لیا جا رہا ہے یہاں پہ. کہ اسٹے بلیسڈ. ہاں جی، اسٹے بلیسڈ کے معنی میں آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر اس سے آگے پڑھیں گے.
Thank you, Hafiz. اللہ حافظ Allah Hafiz. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. گلے گلے Assalamu alaikum. گلے گلے